السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے. ظاہر بڑا شہر ہے, کروڑوں لوگ رہتے ہیں, کچھ پریشان ہیں. میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ مجھے لوز ٹاک میں بلائیں. میں نے کہا جی آ جائیں. تو آ گئے ہیں, تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ یہ سیٹی نہ بجائیں. بجا نہیں رہے, سیٹی بجا نہیں رہے, خود بخود سیٹی نکلتی ہے, نکل جاتی ہے سیٹی. یہ آپ نے کیا سوال کیا کہ ہم کیا ہیں؟ بہت سوال کیا آپ نے. ایسے کیا ہیں؟ یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ نہیں, میرا مقصد عجیب سا سوال کیا آپ نے کہ ہم کیا ہیں. نہیں بھائی, یہ کوئی سوال نہیں تھا. نہیں, میں اگر آپ نے برا مانا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. جی ایک پاسپورٹ ہوتا ہے, جی, اس میں ایک خانہ ہوتا ہے پروفیشن. تو اس خانے کے آگے آپ نے کیا لکھا ہے؟ اصل میں اس خانے میں ہم نے لکھا تھا دائیں گال پہ تل. پروفیشن کے خانے میں دائیں گال پہ تل کیسے لکھ سکتے ہیں آپ؟ لکھ سکتے ہیں, کیسے لکھ سکتے ہیں. جب کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہی کریں گے کہ گال پہ تل. اور یقین کیجیے اس وجہ سے ہمارا پاسپورٹ نہیں بن سکا. کیا کرتے؟ کچھ نہیں کرتے, کبھی کبھی نہا لیتے ہیں. نوکری وغیرہ کرتے ہیں؟ یقین کیجیے نوکری نہیں کرتے, لیکن وغیرہ ضرور کر لیتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب اگر وغیرہ کا مطلب مجھے معلوم ہوتا ہے تو یقین کیجیے میں آپ کو وغیرہ کا مطلب ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. مگر بھائی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. جی, زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا اب ہے. یقین جانیے اصول کی بات ہے کہ جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے بھائی, ہر آسان سوال کا جواب آپ مشکل دے رہے ہیں, تو جو میری سمجھ سے باہر ہے. پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا سوال کریں جو آپ کی سمجھ کے اندر آ سکے. کوشش کریں کہ یہ صدا نہ نکلے. کون سی سزا؟ یہ یہ اصل میں یہ گفتگو کے دوران یہ شور سے نکلتی ہے اسی چیز. تو یہاں آنے کا کیا مقصد آپ کے؟ یعنی آپ کا مطلب پاکستان آنے کا کیا مقصد؟ نہیں, لوز ٹاک میں آنے کا کیا مقصد؟ آپ کے اب تک 200 پروگرام ہو چکے ہیں, آپ یہ بتائیے ان 200 مہمانوں کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ نہیں, اور ہم کو چھوڑیں آپ پلیز, میں آپ کی بات کر رہا دیکھیے میں آپ کو یہ سوال سے بات کر رہا ہوں کہ آپ حجت مت کیجیے گا. بالکل بالکل حجت مت کیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ بہت حجتی قسم کے لوگ ہیں. حجت میں آپ کو میلوں پیچھے چھوڑ دیں گے. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں جی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. جی, ہم بھی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خربوزے بیچتے تھے. خربوزے بیچتے تھے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارے خربوزوں کو دیکھ کے ہمارے علاقے کے ناظم نے رنگ پکڑا, کیونکہ ہمارے ٹھیلے سے خربوزے خریدا کرتے تھے. پیسے دیتے تھے؟ پیسے دیتے تھے؟ دیکھیے اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی عادت نہیں ہے, اس لیے سوال دوسرا کیجیے. ناظم تو آج کل بہت کام کر رہے ہیں. جی ہاں, وہ بہت خربوزے کھاتے ہیں. اگر آپ اس کو کام کرتے ہیں تو بہت کام کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے ناظم. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم دوسرے ملک میں شفٹ ہونے کی سوچ رہے ہیں. کس ملک میں؟ ملک اعظم میں. کس ملک میں؟ ملک اعظم میں. ملک عدم تو اس ملک کو کہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد روح رہتی ہے. ابھی نہ کوئی فائنینس ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بیکنگ ہے, نہ ہماری کوئی سپورٹ ہے, نہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, تو ہم ملک اعظم نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ جس آدمی کی آخری بزنس خربوزے بیچنا ہو, ظاہر ہے وہ پہلے کیا کرے گا؟ آج کچھ عجیب عجیب سے سوال نہیں کر رہے ہیں آپ. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب امریکہ کے صدر تھے. کیا کہا آپ نے؟ والد صاحب امریکہ کے صدر تھے. ارے ظاہری بات ہے, جن کا بیٹا جو ہے, جن کا بیٹا خربوزہ بیچتا تھا, ظاہر ہے کہ ان کے باپ بھی خربوزے ہی بیچتے ہوں گے. ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایک پلنگ کے اوپر اوندے پڑے رہتے, جس پوزیشن میں پڑے تھے اسی پوزیشن میں آج تک وہ ہیں. بالکل کوئی پوزیشن میں کوئی چینج نہیں آئی ان کی. وہ کیا کرتے تھے؟ والد صاحب بھی تربوز بیچا کرتے تھے. ایکچولی اس زمانے میں جو تھے اس علاقے کے ایک ڈپٹی کمشنر تھے, ان کو ابا کے تربوز بہت پسند تھے, اس لیے ابا نے تربوز بیچنا بند کر دیا.
ہزاروں ٹھیلے والے ایسے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مگر وہ تو اپنا کاروبار بند نہیں کرتے۔ اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ اصولی ہیں، خاندانی اصولی، دائمی اصولی۔ میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے بعض اوقات اصول توڑنا پڑتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اصول توڑنا پڑتے ہیں۔ ابا نے ایک دفعہ 10 شہر کا اصول توڑا، 10 شیر کا اصول تو 10 شہر کا اصول توڑا۔ کیا مطلب؟ اب جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ والد صاحب جو ہیں وہ تربوز بیچا کرتے تھے، 10 شہر کا ایک تربوز ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ صبح سے وہ تربوز بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا، تو سارے تربوز ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک پولیس والا آیا، کہنے لگا 10 شہر کا تربوز مجھے دے دو، اور پیمنٹ نہیں کر رہا تھا۔ والد صاحب کو غصہ آ گیا، والد صاحب نے کیا کیا، وہ تربوز لے کے اس کے سر کے اوپر وہ تربوز توڑ دیا۔ جیسے ہی تربوز توڑا، پولیس والا بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی بے ہوش ہوا، آدھے گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا، لیکن اس نے تربوز پورا کھایا، کیونکہ والد صاحب نے تربوز توڑتے ہوئے کہا تھا لے کھا جتنا کھا سکتا ہے۔ اس نے تربوز کھایا۔ 3 دن ابا کو تھانے میں بند رکھا، 3 دن ابا تھانے کے اندر بند رہے۔ اب کہنے لگے کہ بیل لاؤ۔ اب بیل کہاں سے لاتے؟ ابا تو صرف چمیلی کی بیل لا سکتے تھے جو ہمارے گھر کے آنگن میں لگی ہوئی تھی۔ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ جی بلا دی، ایک سیکنڈ سے۔ تو تمہارے پاس کیلکولیٹر ہے؟ کیلکولیٹر؟ کیلکولیٹر ہے؟ نہیں۔ نہیں ہے تو پھر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، سنو، منن کے ساتھ پتن کے 12 بجے، نہیں بہت زیادہ تو تم نہیں سمجھ سکتے۔ منن کے ساتھ یہ سب بچے یہ ہیں۔ شاید بہت زیادہ ہیں، نہیں کیلکولیٹ کر سکتے۔ گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اس کا علاج کروایا آپ؟ سیٹی نکل رہی ہے۔ علاج کروایا تھا، علاج کے بعد زیادہ ہو گئی۔ اچھا، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اصل میں جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر ایمانداری کی بات ہے، ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر 9 مہینے کے بعد 3-4 کمروں سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آتی ہیں۔ کیا بہویں بلیاں ہیں؟ کتے پانے کے سوالات سے پرہیز کرو۔ ایک بات تو آپ جانتے ہیں، آبادی ملک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں مت کیجیے۔ ملک کو 2-4 لوگوں نے نقصان پہنچایا، ملک کی آبادی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ یہاں کی ملک کی آبادی بہت اچھی ہے۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ جن کے باپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میرے بھائی، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اصل میں ہمت جو ہے کوئی جنگ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب ہمیں ہمت نہیں رہی۔ بچے پیدا کرنے کے لیے ہمت ہے۔ اب جیسے پڑھے لکھے آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ بچے پیدا کرنے کے لیے ہمت نہیں، بچے پیدا کرنے کے لیے فرصت کی ضرورت ہوتی ہے، فرصت کی، اور وہ ہمارے خاندان کے پاس بسیار ہے۔ کچھ پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں نے بہت پہلے بی اے کیا تھا۔ ظاہر ہے 2-4 سال پہلے تو بی اے نہیں کر سکتے آپ۔ کر سکتے تھے۔ کیسے؟ نیشنل اسمبلی کے ممبروں نے 2 سال پہلے بی اے کیا اور 3-4 دن میں کیا۔ ہم کو تو پورے 4 سال لگے تھے بی اے کرنے میں۔ بھائی میرے، میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں حیرت کی بات ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے آپ سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ کوئی چھوٹا کاروبار شروع کریں۔ چھوٹا، ہاں یہ بات تو ہے، خربوزے بیچنا بہت بڑا کاروبار تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کے پاس ایک ڈگری ہے۔ میرے پاس ایک ڈگری ہے۔ اس کا تو جہاز بنا کے اڑا دی۔ میں سمجھا نہیں۔ اصل میں کچھ دن پہلے میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹے اس ڈگری کا ہوائی جہاز بناؤ اور اس کو اڑاؤ۔ اس نے اڑا دیا۔ ایسا کیوں کیا آپ؟ کیونکہ پوتا مجھ سے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ دادا مجھے ہوائی جہاز چاہیے۔ میں آپ سے کیا بات کروں؟ مت بات کریں۔ میرا خیال ہے آپ بھی چپ رہیں
میں بھی چپ رہتا ہوں، تو خاموش رہتے ہیں تاکہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اس ملک میں کتنے سارے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک سٹی کے بعد، معاف کیجیے گا، وقفے کے بعد۔ جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر یہی وقفے آپ اپنے گھر میں اولاد میں دیتے تو شاید یہ پریشانی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی بات پہ جو ٹی وی دیکھتے ہیں لوگ یہ یقیناً مسکراتے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو خوش رہتا ہو، جو خوش ہو، نہیں اس کو ڈھونڈو۔ میرے بھائی آپ میرے مہمان ہیں۔ لعنت بھیجو ایسے مہمان پر، لعنت بھیجو ایسے مہمان پر۔ بتاؤ شہر میں رہنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، شہر کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سوچیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں سڑکیں نئی بن رہی ہیں، برجز بن رہے ہیں، انڈر پاس بن رہے ہیں، پارکس بنائے جا رہے ہیں اور سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ جی ابھی تھوڑے دن پہلے سفاری پارک میں چیئر لفٹ لگائی گئی ہیں۔ دیکھیے اصل میں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی لفٹ دیتا ہے نہ ہمارے گھر کے اوپر چیئر ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور 90 روپے جو ہے وہ فی پھیرا کرایہ رکھا گیا ہے۔ 28 بچے ہیں میرے، اب ذرا حساب لگائیے، کیلکولیٹ کیجئے کہ پر بچہ 90 روپے، 28 بچوں کو کتنے بجے؟ آپ کہیں ملازمت کیوں نہیں کرتے؟ جی آپ کہیں ملازمت کیوں یقین جانیے علامہ مقصود صاحب، پاکستان بننے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوگی جتنی نوکری کے لیے میں نے درخواستیں دی ہیں۔ پھر میں وہیں آتا ہوں، جو بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ آپ کے گھر میں بچے بہت ہیں، یہ مشکل ہے آپ کی۔ یہ مشکل ہے، پاکستان میں ہر دوسرے دن ایک مشکل پیدا ہو رہی ہے، اس پہ تو آپ نہیں کچھ کہتے، پاکستان کو کچھ نہیں کہتے۔ دیکھیے پاکستان کا پرابلم بھی آبادی ہے، جی اور آپ کی فرصت ایسی ہی رہی جی تو تھوڑے دنوں میں آپ کا گھر چین کو پیچھے چھوڑ دے گا، مگر چینی 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تو کیا بچے وہاں پر جاپانی پیدا کرتے ہیں؟ جب بھی میں آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں، سنجیدہ ہوتا ہوں سوچنے کے جی لیے، جی آپ میری سوچ پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا کریں کہ کوئی اور بات کریں، آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ اور سوچیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، جی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ بتائیے کہ کون سا کام کر سکتا ہوں؟ آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی بچوں کو میں یہ پڑھاؤں گا کہ بچوں پاکستان بننے سے پہلے خربوزہ 25 پیسے کا تھا، 58 برس کے بعد اس ملک میں خربوزہ 28 روپے کا ہو گیا ہے، تو بتاؤ پاکستان نے کتنی ترقی کی؟ یہ پڑھاؤں؟ ارے صاحب چھوڑیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے چپراسی کے لیے بھی میں نے ملازمت کے لیے اپلیکیشن دی، انٹرویو بھی دیا۔ اب انٹرویو کے وقت ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بڑے آدمی سے کوئی جان پہچان ہے؟ تنگ آ چکا ہوں میں۔ تو اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ اب تو میں نے سوچا ہے کہ حجاب کر لے کہ کوئی مزید تنگ نہ کرے۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ جو میری سٹی تھی یہ حیرت کی سٹی تھی، یہ حیرت کی سٹی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ وہ کر نہیں سکتے، نہیں آپ فرمائیے۔ جو کام حکومت نہیں کر سکتی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حیرت کی سٹی ہے، حیرت کی۔ میرے مہمان عزیز محترم، آپ کچھ فرمائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر میں اس سٹی میں حیرت آ گئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی آپ پوچھیں مجھ سے، کیا پتا میں آپ کے لیے کر دوں۔ میں کروں فرمائش؟ جی یقیناً کروں فرمائش۔ جی آپ بالکل۔ اگر پلا سکتے ہیں تو چینی کی ایک چائے پلا دیجیے۔ آپ بھی حیرت میں سیٹی بجائیے۔ چلیں میں آپ کو چینی کی چائے پلاتا ہوں۔ چینی کی چائے پلاتے ہیں؟ وہی جو شکر شب میں آتی ہے 27 روپے کلو؟
میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چینی کی چائے پی کے جائیں گے. آپ سے مل کے بہت خوشی. شکریہ، بہت شکریہ. ایسے بھی لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا. خدا.